پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، بیٹوں، جناب نورین عارف صاحبہ، مرتضی گیلانی صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب، امداد علی طارق صاحب، راجہ میر زمان صاحب، یوتھ ونگ کے ورکرز، میرے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز نوجوانوں، آپ کو محمد شہباز شریف کا سلام۔ آپ کو کشمیر کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، آپ جانتے ہو میں جب اوپر سے وہ سڑک سے جب آ رہی تھی تو وہاں سے میری نظر پڑی اس جلسے کے اوپر۔ یقین جانو، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ پٹکا ایک گاؤں ہے، اس کی آبادی 3000 ہے۔ جب میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے نورین عارف صاحبہ سے جب پوچھا کہ یہ جہاں پر میرا جلسہ ہے، اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے پٹکا کی؟ کہنے لگی 3000۔ تو میں نے ان کو کہا کہ 3000 کا 3000 ہی جلسے میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ تو یہاں ووٹ مانگنے آتے ہیں نا، آ بھی رہے ہیں، اپنی حکومت کا پیسہ خرچ کرنے یہاں آ رہے ہیں، لوگوں کو لالچ دینے یہاں آ رہے ہیں۔ میں باہر سے نہیں آئی، کشمیر میرا گھر ہے۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ کشمیر کے عوام نے مجھے کیا خطاب دیا؟ کس کا خطاب دیا کشمیر کے عوام نے؟ بالکل، اور یہ خطاب یقین نہ مانو میں نے اپنے گلے میں ہار کی طرح پہنا ہے۔ مہربانی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے کشمیر آنا نہیں پڑتا، کشمیر میرے خون کے اندر ہے۔ کشمیر لوگ کیمپین کے لیے آتے ہیں، کشمیر میرے دل میں رہتا ہے، میرے دل میں رہتا ہے۔ اور آج جتنا آپ کو ملال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو عمران خان، جس کا نام کشمیر فروش ہے، وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، بس نورین عارف صاحبہ نے ابھی صحیح فرمایا، کہنے لگی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان خصوصی طور پر، یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے۔ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب یہ جتنا مرضی ڈرامہ کرے، روئے دھوئے، میری انفارمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔
اور میں یہ بات اس کو کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ اور جانتے ہو جب کشمیر کو یہ بھارت کو دے آیا، میں کشمیری عوام کے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کشمیری بھائی اور میرے بزرگ جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ تمہیں بیچنے کا حق کس نے دیا؟ ہماری مائیں بیٹیاں جن کی عصمت وہاں پر لوٹی گئی، ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو یوں بہا دینے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ایک منٹ بھائی، میں یہ بتاؤں، کشمیر صوبہ پہلے ہم نے تو مقبوضہ کشمیر فتح کرنا تھا نا، ہم اب آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں پر نعرہ سنا، میرا بھی یہی نعرہ ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ جس انسان نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو، ایک سیکنڈ پلیز، جس انسان نے ساری زندگی کھیل تماشے میں کرکٹ گراؤنڈ میں گزار دی ہو، وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اور وہ بلے گماتا تھا اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، اسی بلے سے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مار مار کے ادھموا کر دیا ہے۔ اور وہی بربادی اور ناکامی، نااہلی اور نالائکی کا وہ سفر اب آزاد کشمیر میں بھی لانا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ اب جب یہ آئے کشمیر میں ووٹ مانگنے تو اس سے پوچھنا کہ تم کشمیر کا سودا کیوں کر کے آئے ہو؟ تمہاری خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر تم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا، تو کیا کشمیر یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ کیا یہ تھی ٹرمپ کی ثالثی؟ اور کشمیر گوا کے آ گیا، اور اس کے بعد کیا تھی ہماری خارجہ پالیسی؟ کیا تھی سلیکٹڈ کی خارجہ پالیسی؟ عوام کو کہتا ہے میں نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، عوام بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لے۔ اور کشمیری اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے، کشمیر اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے کہ وہ 2 منٹ کی خاموشی کب ٹوٹے گی۔ جب موقع تھا کہ تم چیخ چیخ کر کشمیر پر ہونے والے مظالم کے بارے میں دنیا کو بتاتے، تو تم نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا، تم نے اعلانیہ طور پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی، اور وہ خاموشی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا تھی تمہاری خارجہ پالیسی؟ کہ تم یہ کہو عوام کو کہ اگر کشمیر بھارت نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عوام کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت ڈھانے کے بعد آرام سے پوچھتا ہے
میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے 22 کروڑ عوام اور آزاد کشمیر عوام اور مقبوضہ کشمیر عوام کی زندگیوں کے کھیلنے کا؟ اور سنیں خارجہ پالیسی، خارجہ پالیسی کشمیر پاکستان کی اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا. یہ ہے کشمیر کا سوگ منا رہا ہے. اور پھر کہا کہ ہفتے میں ایک دن پاکستانی عوام سوگ منایا کرے گی. خود ہی بتا رہا ہے کشمیر کو گنوانے کے بعد، کشمیر کا سودا کرنے کے بعد خود ہی اپنے اعمال کا سوگ منا رہا ہے. کشمیر کا سودا بھی خود کر کے آیا، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھی خود کر کے آیا، پھینک کر آیا، اور کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم سوگ منایا کریں گے. کل جانتے ہو نا برہان وانی شہید کی کل 5ویں برسی تھی، جانتے ہو نا؟ بتاؤ جانتے ہو برہان وانی شہید کو؟ جس کا مقدمہ نواز شریف نے پورے زور اور طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اقوام متحدہ میں لڑا تھا. جانتے ہو نا؟ کل اس کی 5ویں برسی تھی. اور میں بتاؤں خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کل دفتر خارجہ میں برہان وانی شہید کی 5ویں برسی پر رات کو کانسرٹ ہو رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا. اور ابھی تو اس سے یہ سوال بھی پوچھنے باقی ہیں. میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، میں 4 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے، دن رات. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جب عوام میں نکلتے تھے تو عوام کو یہ بتاتے تھے کہ میں نے چینی کتنی سستی کی، میں نے آٹا کتنا سستا کیا، میں نے پیٹرول کتنا سستا کیا، میں نے گیس کتنی سستی کی، میں نے بجلی کتنی بنائی، میں نے ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، میں نے کتنی موٹر ویز بنائی، میں نے کتنی سڑکیں بنائی، میں نے سی پیک میں کیا کیا میں پروجیکٹس لے کر آیا. اب جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائیں تو وہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حکمران تو عوام کو بتایا کرتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کی یہ خدمت کی. وہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ میں نے بجلی کتنی مہنگی کی، وہ یہ بتائے گا کہ آٹے کے لیے میں نے عوام کو چینی کے لیے بیکاریوں کی طرح لائنوں میں کھڑا کیا. جانتے ہو نا پچھلے رمضان المبارک میں عوام کو اس نے 1 کلو چینی کے لیے، یقین مانو سارے میڈیا نے وہ مناظر دکھائے اور میرا دل دہل گیا. روزے کی حالت میں پاکستان کی عوام کو اس نے چینی کے لیے 1 کلو چینی کے لیے اتنا ذلیل اور خوار کیا کہ ہر پاکستانی کا دل ہل گیا. اور 1 کلو چینی کا تھیلا پکڑا کے یقین مانو وہ ان کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے تھے، جس طرح جب آپ ووٹ ڈال کے نکلتے ہو تو انمٹ سیاہی کا نشان لگاتے ہیں نا آپ کے انگوٹھے پہ، اسی طرح 1 کلو چینی دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ بس اب جاؤ اور اب دوبارہ نہ آنا. تو جو بربادی، تباہی، نالائکی، نااہلی، سلیکشن کا سورج پاکستان میں غروب ہو رہا ہے، اس سورج کو ہم آزاد کشمیر میں طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. بربادی اور تباہی اور قیامت کے جو مناظر پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، جو عذاب 22 کروڑ عوام عمران خان کی نااہلی، نالائکی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے،
اس بربادی کے سفر کو ہم کوہالہ کے برج سے ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. جانتے ہو یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی گرمیاں ہیں جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. یہ جانتے ہو نا کہ نواز شریف صاحب کو 2013 میں جب پیپلز پارٹی سے اقتدار ملا تو پاکستان میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور آپ دیکھو نواز شریف کی عوام سے محبت, اس کی خدمت کا جذبہ کہ اس نے سازشوں کے باوجود یہ جو آج سلیکٹرز عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں نا, اس وقت یہ نواز شریف کے خلاف ہوا کرتے تھے. روز نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کیا کرتے تھے. ان مشکلات کے باوجود نواز شریف نے سر پھینک کے 3 سال دن رات عوام کی خدمت کی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کیا. لیکن آج زیرو لوڈ شیڈنگ سے عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا. نواز شریف کو جھولی اٹھا کر دعائیں دیا کرتے تھے کہ نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. آج جس مشکل سے نواز شریف نے عوام کو نکالا تھا, آج وہی عذاب, آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں واپس آ چکی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ گیس کے سلنڈر استعمال کرتے ہیں نا, ذرا بتانا گیس کا سلنڈر آج کل کتنے کا ہے؟ مجھے یہاں کے عوام نے بتایا کہ نواز شریف کے دور میں روٹی سستی تھی, چینی سستی تھی, آٹا سستا تھا, سبزیاں سستی تھی, گیس سستی تھی, بجلی سستی تھی. اب وہی عوام رو رہی ہے. آپ یقین کرو میں سندھ گئی, وہاں پر میں گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو وہ سندھی میرے ساتھ اپنا رونا رو رہے تھے. کہتے ہیں بی بی خدا کا واسطہ ہے, ہم مر گئے, دوائی لینے کے قابل نہیں رہے. جس دوائی کی قیمت نواز شریف کے دور میں 50 روپے ہوا کرتی تھی, جانتے ہو آج کتنی ہے اس دوائی کی قیمت؟ 200 نہیں 600% اضافہ ہوا ہے دوائی کی قیمتوں میں. جو 50 روپے کی دوائی ہوا کرتی تھی وہ آج 500 روپے سے اوپر چلی گئی. مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اور کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے, چاہے وہ ریڑھی والا ہو, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ نوکری پیشہ انسان ہو, چاہے وہ گھروں میں رہتی خواتین ہوں, مائیں ہوں, بیٹیاں ہوں, اسکول جانے والے بچے ہوں یا مریض ہوں, کسی کے پاس اپنے خرچے اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جب سے یہ بجٹ آیا ہے اس دن سے روز مہنگائی ہوتی ہے, روز مہنگائی ہوتی ہے, جانتے ہو نا. اور آج صبح میں جب اخبار پڑھ رہی تھی تو عمران خان کا بیان پڑھا کہ شاید ہمیں اب پھر IMF کے پاس جانا پڑے. نواز شریف نے IMF سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی اور یہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس گروی رکھ چکا ہے. IMF کے پاس تم پیسے مانگنے جا رہے ہو, عوام کو روٹی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, عوام کو چینی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, عوام کو سستی بجلی, گیس, پیٹرول دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن آزاد جموں کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے, یوں پیسہ پھینکنے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس. کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ کیا وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے یا تمہیں کشمیر بیچنے کے عوض وہ پیسہ ملا ہے یا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے تمہیں وہ پیسہ ملا ہے جو تم اپنے ووٹ خریدنے کے لیے یہاں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن یاد رکھنا عمران خان, کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. اچھا, آج ایک صبح میں دیکھ رہی تھی سروے آیا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں
کہ کون سی جماعت آزاد کشمیر میں سب سے آگے ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو، کشمیر کے عوام کو مبارک ہو کہ اس سروے کے مطابق، ویسے مجھے سرویز کی ضرورت نہیں، آپ کی یہ جوش اور جذبہ سب بتاتا ہے، جو میں یہاں کی سڑکوں پر عوام میں جو جذبہ دیکھ رہی ہوں، اس میں مجھے یہ یقین ہے آپ کو مبارک ہو کہ مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تم بھلے ہی نواز شریف کی آواز ٹی وی پر بند کر دو، تم بھلے ہی اس کے خلاف مقدمے بنا دو، تم بھلے ہی اس کو جیلوں میں ڈال دو، تم بھلے ہی اس کو ڈکلیئر کر دو کہ وہ ملک سے چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، وہ آج بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اور جہاں بھی میں آزاد کشمیر میں جاتی ہوں، ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے نواز شریف وی لو یو۔ اور آخر میں میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں پر آئے عذاب کی طرح میں کشمیریوں کو پاکستان کے عوام کی طرح آٹے اور چینی کی لائنوں میں لگنے کے لیے در بدر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ کشمیر کے عوام کو گیس اور بجلی کے بوجھ تلے دبنے کی اجازت نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ اب کشمیر کے عوام کے پاس دو راستے ہیں، ویسے آپ کا راستہ مجھے معلوم ہے، لیکن اور آپ کا راستہ نواز شریف ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا بربادی کا سفر آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہے، یا نواز شریف کی ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے؟ کیا کشمیر نواز شریف جیسے شیر کے ساتھ، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برہان وانی شہید کا اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، کیا کشمیر اس جرت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہے، یا عمران کی کشمیر فروشی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور میں آخر میں میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن والے دن کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، جوک در جوک نکلیں، اپنے خاندان کے ساتھ نکلیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ نکلیں، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ نکلیں اور شیر پر مہر لگائیں۔ اور کوئی بھی خاتون اپنے گھر میں نہ بیٹھے۔ اور نورین عارف صاحبہ آپ کی ماں بھی ہیں، آپ کی بہن بھی ہیں، وفادار ہیں نواز شریف کی، ان کا ساتھ دینا، شیر پر مہر لگانا اور اپنی کامیابی کی یہ جنگ جیت کے آنا۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر، ایک منٹ، آخر میں ایک دفعہ پھر، اگر یہ ووٹ چور عمران خان آپ کے ووٹ پر عادتاً ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو اس طرح پکڑنا جس طرح ڈسکا کے عوام نے اس کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ جو ووٹ چوری کرے گا اس کو کہاں سے پکڑنا ہے؟ یہاں سے گردن سے پکڑنا ہے، بھاگنے نہیں دینا۔ اور ایسی دھاندلی کی 2018 میں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ دھاندلی کس طرح ہوئی۔ مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا، لیکن شابش ہے مسلم لیگ نون،
آپ کو نہ صرف اب اپنا آپ کو ووٹ دینے کا پتا ہے، آپ کو ووٹ پہ پہرا دینا بھی آ گیا ہے. اپنا حق ان سے چھیننا بھی آ گیا ہے. یاد ہے نا ڈسکا کی سیٹ کیسے ان کے حلق سے نکلوائی تھی ہم نے؟ تو ووٹ چوروں کو نہ صرف پکڑنا ہے بلکہ کیفرے کے دار تک بھی پہنچا کے آنا ہے. تو وعدہ کرو اپنے ووٹ پہ پہرا دو گے نا؟ ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دو گے نا؟ اور پھر اس نعرے کا پتہ ہے نا، ٹھپے پہ ٹھپا. مزہ نہیں آیا؟ آخر تک آواز آنی چاہیے. ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان دونوں امیدواروں کو کامیاب کرے. میرے ساتھ بولو، نصر من اللہ و فتح قریب. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ نواز شریف کا آپ نے جس طرح ساتھ دیا تو اب آپ نے ووٹ پر پہرا بھی اسی طرح دینا ہے. وعدہ؟ کشمیر آزاد، کشمیر زندہ باد. چلو آخر میں نعرہ لگا دو. پٹکا زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، لچھراٹ زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، یوتھ ونگ زندہ باد. اور آخر میں ایک دفعہ نواز شریف زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. مریم نواز کا نعرہ ہے، یہ نعرہ بڑا پیارا ہے. میں بیٹی ہوں دلیروں کی، میں بہن ہوں ان شیروں کی، میں شیر نشیر کی بیٹی ہوں، ایسے دلیر کی بیٹی.